یہ جو کچھ ہے اندر مضمر ہے نور فطرت، اس کو اجاگر کرنے والا یہ نور وحی ہے۔ اس اعتبار سے والسماء ذات الرجع، وہاں جو بھی مراد لیا ہے مفسرین نے بارش، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، وہی پانی جب برستا ہے زمین کے اندر اس کی مخفی قوتیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں اور روئیدگی، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن ہے جو نازل ہوتا ہے قلب انسانی کے اوپر۔ اب یہ لفظ چونکہ میری زبان پر آ گیا ہے تو نوٹ کر لیجئے، قرآن اولاً نازل ہوا ہے قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں رکھیے، ذہن محمدی پر نہیں۔ یہ قرآن حضور کے ان کانوں نے نہیں سنا ہے، یہ براہ راست پر نازل، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، نازل کیا ہے اس کو اے محمد آپ کے دل پر، قلب پر۔ اور وہی بات علامہ اقبال کی جو بارہا میں نے سنائی، جب تک ہمارے بھی دل پر نازل نہیں ہوگا، علم ہو سکتا ہے قرآن کا کہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہو، ترجمہ ازبر ہو گیا ہو، اور اس قرآن اور تفسیروں کی تفسیریں آدمی رٹ لے، لیکن یہ کہ جب تک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ پوری تفسیر ابن کثیر پڑھ جائیے، پوری تفسیر کبیر پڑھ جائیے، معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اس صندوق میں، اس کمپیوٹر میں بہت کچھ آپ فیڈ کر لیں گے، لیکن آپ کے وجود میں سے جو کچھ کے برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد نہیں ہوگا۔ ایک انسان کو جس مقام پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ودیعت کیا ہے، اس خزانے کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ دل پر قرآن نازل نہ ہو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جس طرح زمین پر پانی برستا ہے تو اس کے اندر کی روئیدگی نکلتی ہے، سبزہ ہویدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے قلب پر، اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا، اس پر جب قرآن نازل ہوگا تبھی در حقیقت جو کچھ ہمارے وجود میں، جو کچھ اللہ نے ودیعت کیا ہے، جو علو ہے، جو بلندی ہے، جو اعلیٰ صفات ہیں، جو ہماری ہائر پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل پر نازل نہ ہو۔ وہ جو مولانا روم کا شعر ہے، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ یہ علم جب انسان کے دل پر وارد ہوتا ہے تو یہ دوست ہے، آپ کا شفیق ہے، آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کی سعادت کا ذریعہ بنتا ہے، فلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اخروی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہی علم اگر جسم کے اوپر اس کو وارد کیا جا رہا ہے، مادی نیتیں ہیں، مادی مراتب کا حصول ہے، شہرت درکار ہے، عزت درکار ہے دنیا کے اندر، یا کچھ تنخواہ جو ہے وہ مطلوب ہے، تو پھر وہی علم جو ہے مارے بود، وہ سانپ بن کر ڈسے گا۔ وہ علم جو ہے وہ آخرت میں کام آنے والی شے نہیں ہوگا بلکہ سانپ بن کر ڈسے گا۔ تو یہی قرآن مجید کا ان کا معاملہ بھی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ علم اگر ہے دماغ میں، اس کا اس کمپیوٹر میں بہت کچھ فیڈ کر دیا گیا ڈیٹا قرآن کے بارے میں، دل پر نازل نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ پھر اس قرآن کا بھی جو ہے انسان اس کو تختہ مشق بنا لے گا، اس کی تعویلیں کرے گا، دور ازکار تعویلیں، اس کی آیات کو بیچ کر کھائے گا۔ جو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو بڑی حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، وہ سارا کچھ ہوگا۔ تو یہ ربط ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ یہ مائے مبارک جو کچھ کرتا ہے اس زمین میں سے اس کی روئیدگی برآمد کرنے کے لیے، وہی یہ قرآن کرتا ہے۔